بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بٹی۔ پاکستان کی سیاست تو ہمیشہ ہی گرم رہتی ہے، کبھی حکومت اپوزیشن کی لڑائی، کبھی اسٹیبلشمنٹ اور کبھی دیگر ایشو۔ ایک خبر بڑی آتی نہیں کہ اس کے بعد دوسری خبر آ جاتی ہے۔ آج وزیر اعظم کے پرعزم ہونے کے باوجود ان کے لیے کوئی دن بہت اچھا نہیں رہا۔ ایک طرف تو انہیں سپریم کورٹ نے بنا لیا ثانیہ اے پی سی میں، جس پر انہیں روسٹرم پر جا کر پیش ہونا پڑا اور 4 ہفتے مل گئے۔ دوسری طرف ایک طرف وزیر اعظم پاکستان اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر جہاد کا اعلان کرتے ہیں، مشترکہ اجلاس میں اتحادی جماعتوں کے عزم دہراتے ہیں کہ ہم یہ بل منظور کروائیں گے، نیب آرڈیننس اور الیکٹرانک مشین۔ دوسری طرف انہیں اپنے ہی کیے ہوئے وعدہ، ان کا انفارمیشن منسٹر آدھے گھنٹے بعد کہتا ہے اجلاس مہر کر دیا گیا۔ کیا اجلاس کو ملتوی وزیر اعظم نے اپوزیشن کی شکست سے خوف سے کیا یا اتحادیوں کا ساتھ نہ دینے پر کہا جا رہا ہے کہ کاف لیگ اور ایم کیو ایم نے واضح کہہ دیا تھا کہ وہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ کوئی طریقہ نہیں، کیا ہم آپ کی اتحادی جماعتیں ہیں۔ کیا وزیر اعظم اس کے باوجود بھی پرعزم ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ 2023 تک وزیر اعظم رہیں گے، جبکہ جوائنٹ سیشن کا بل واپس لینے پر اپوزیشن انہیں مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ استعفیٰ دیں۔ قانوناً وہ استعفیٰ دینے کے پابند کسی بھی لحاظ سے نہیں ہے۔ استعفیٰ صرف اس صورت میں دیا جاتا ہے جب فنانس بل ریفیوز ہو جائے۔ ایسی آرڈیننس آتے رہتے ہیں، ترامیم آتی رہتی ہیں اور ریجیکٹ ہوتی رہتی ہیں، لیکن وزیر اپوزیشن کا عجیب کھیلا، انوکھا لاڑلا کھیلنے کو مانگے چاند، جبکہ وزیر اعظم نے کہا یہ مجھ سے استعفیٰ مانگنے کی بجائے اپنا لوٹے ہوئے مال کا حساب دیں۔ کیا ناظرین دوسری طرف یہ بھی ریومر چل رہی ہیں کہ بعض طاقتیں نواز شریف کی سزائیں معاف کرانا چاہ رہی ہیں؟ کیا اس ملک کو اربوں خربوں روپے لوٹنے والوں کو سزائیں معاف کر کے قوم پر مسلط کرنے کی ہی پالیسی رہے گی یا حالات بہتر ہوں گے؟ اس پہ آپ کو تفصیلات بناتے ہیں ناظرین۔ آج کا دن پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے زیادہ اچھا نہیں رہا۔ ویسے تو ہر دن ہی خبروں سے بھرا ہوتا ہے، ایک خبر سے دوسری خبر، دوسری سے تیسری۔ دوسری ایک اہم خبر اس سے پہلے کروں، کل پاکستان اور آسٹریلیا کا میچ ہے۔ یقیناً پاکستان کے شہید ان کو شکست فاش دے کر آسٹریلیا کو، جو ٹیم آنا نہیں چاہتی تھی، ورلڈ کپ پر پہنچے گی، اور اس وقت ہم آپ کو پاکستان کی انشاءاللہ تعالیٰ T20 میں ورلڈ کپ کی کامیابی کی نوید سنائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان کے لوگ جہاں بھی رہ رہے ہیں کل میچ کو اس وقت فوکس کر رہے ہوں گے۔ ناظرین آج کے دن پر آ جاتے ہیں۔ حکومت تو پہلے دن سے ہی کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن چور ہے، ڈاکو ہے، انہوں نے کروڑوں روپے لوٹے، اور کیس بھی نیب میں درجنوں چل رہے ہیں، جبکہ اپوزیشن وزیر اعظم کو پہلے دن سے ہی نہیں مان رہی۔ وہ کہہ رہی ہے یہ سلیکٹڈ ہے، انہیں ہم مانتے نہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ ملک آئین اور قانون کے مطابق عمران خان عوام کے منتخب کرتا 5 سال کے لیے وزیر اعظم ہیں، انہیں نکالنے کے لیے عدم اعتماد یا اس کے علاوہ کوئی چیز بھی جواز نہیں ہوگا۔ آج حکومت عمران خان نے آج اپنے اتحادی جماعتوں سے کیا، بڑے پرعزم آئے کہ کل ہم جو آرڈیننس لا رہے ہیں، بل لا رہے ہیں جوائنٹ سیشن میں سینٹ اور قومی اسمبلی میں، اسے ہر حال میں منظور کرانا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ، شفاف الیکشن میری زندگی کا مقصد ہے، اور اس کے لیے میں کسی سے بھی کمپرومائز نہیں کروں گا اور ہر آخری حد تک جاؤں گا۔ وزیر اعظم پرعزم تھے۔ پھر کیا ہوا کہ وزیر اعظم کے وزیر اطلاعات نے ایک ٹویٹ کیا کہ جوائنٹ سیشن جس کو جہاد کے ذریعے وہ منظور کرانا چاہ رہے تھے 2 بل، نیب آرڈیننس اور الیکٹرانک ووٹنگ، اسے مہر کر دیا گیا۔ کیا لگتا ہے وزیر اعظم کے ساتھیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا یا اپوزیشن کی حکمت عملی کام آ گئی؟ وزیر اعظم کو سوچنا ہوگا کہ حالات کے مطابق انہیں فیصلے نہ کیے تو کئی دفعہ وقت گزر جائے تو حالات ہاتھ میں نہیں رہتے، اور وقت کو تبدیل ہوتے ہوئے بھی دیر نہیں لگتی۔ ماضی جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت 2 دفعہ توڑی گئی، پھر وزیر اعظم بنے، نواز شریف کی حکومت 2 دفعہ گئی، پھر وہ تیسری دفعہ بنے۔ سیاست وقت پر اچھا شاٹ کھیلنے کا نام ہے۔ کہتے ہیں نا لڑائی کے بعد جو تھپڑ یاد آئے اسے اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے۔ ناظرین آج جو حکومت کے لیے کوئی زیادہ شرمندگی اور ندامت کا دن تھا، وہ اس لیے تھا ایک طرف تو حکومتی مشیر اور وزیر چیخ چیخ کر بتاتے رہے کہ سب اچھا ہے، خان کہیں نہیں جا رہا، خان کے اتحادی اس کے ساتھ ہیں، 2023 تک تو چھوڑو، اگلے 5 سال بھی وزیر اعظم عمران خان ہی رہیں گے، یہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ دعوے کرتے رہے۔ تاہم
پی ٹی آئی میں چھپے سانپ اپنا کھیل الگ کھیلتے رہے. کیا کپتان کی صفوں میں میر جعفر اور میر صادق ہے؟ اس کا عمران خان کو پتہ چلے گا یا وقت گزر جائے گا؟ یہ اب عمران خان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن ناظرین، ایک طرف تو 5 سال کے دعوے اور اگلے 5 سالوں کے دعوے بھی کیے جا رہے تھے، لیکن کل کی صبح کی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ آج سپریم کورٹ نے وزیر اعظم پاکستان کو عدالت میں طلب کیا، اور قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے اس میں مختلف ماہرین کی رائے ہے. اعتزاز احسن آئینی ماہر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو ایسے چیز پہ نہیں بلایا جا سکتا، لیکن تاہم سانحہ اے پی سی میں ہمارے معصوم بچوں کے لواء حقین کو آج صبر ضرور ملا ہوگا. لیکن بہرحال آئینی ماہرین کے مطابق اس کا مقدمہ درج نہیں ہو سکتا. دہشت گرد بیرونی دشمن سے آتے ہیں، بھارت ملوث ہے، اس کے لیے فوج نے 80 ہزار جانوں کا نذرانہ دے کے اس ملک میں امن قائم کیا ہے. سانحہ اے پی سی کے ملزمان کو سزائیں بھی دی چکی ہے. بہرحال وزیر اعظم کو آج طلب کیا گیا، اور وزیر اعظم نے کہا آئین اور قانون کے مطابق کریں گے، وہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. 4 ہفتے کی انہیں مہلت دی گئی. لیکن ناظرین، اس سلسلے میں اعتزاز احسن نے کہہ دیا کہ وزیر اعظم کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، لیکن جو دیوانہ اس کیس کی بنا پر خواہ کی حکومت کو رخصت دیکھ رہے تھے کہ آج عمران خان کو سپریم کورٹ نے بنایا ہے، ان کے خواب ہی رہ گئے، وہ چکنا چور ہو گئے. وزیر اعظم کیونکہ اس وقت 2014 میں 16 دسمبر کو جب سانحہ اے پی سی ہوا تو اس وقت عمران خان وزیر اعظم نہیں تھے، نواز شریف تھے. اگر مقدمہ ہوگا تو ان کے خلاف ہوگا، چودھری نثار کے خلاف ہوگا، یا اس وقت کی عسکری قیادت کے خواب ہوگا. لہذا عمران خان کی حکومت جانے والوں کے خواب چکنا چور اور وہ مایوس ہو گئے، اور آج کھسیانی بلی کھمبا نوچے والے ٹی وی پہ موقف ہونا پڑتے رہے. سپریم کورٹ اتنی آگے نہیں جا سکتی، یہ اعتزاز احسن کا کہنا تھا. انہوں نے کہا وزیر اعظم نااہل نہیں ہو سکتے، نہ ہی ان پر توہین عدالت نہیں لگ سکتی. خیر، پاکستان میں کچھ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ وزیر اعظم اس وقت نہ وزیر اعظم تھے عمران خان، اور نہ ہی سابقہ آرمی چیف رحیل شریف اور سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی اور دیگر کسی کے خلاف مقدمہ بن سکتا ہے. یہ اعتزاز احسن اور دیگر آئینی ماہرین کا ہے کہ دہشت گردی میں غیر ملکی ہاتھ ملوث تھے، اور کافی حد تک لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، اور 4 لوگوں کو اس سلسلے میں پھانسی بھی دی گئی ہے. ناظرین، لگتا ہے وزیر اعظم جب سپریم کورٹ پیش ہونے آئے، ان کے نااہل ایڈوائزروں نے انہیں بریف نہیں کیا کہ پہلے بھی سپریم کورٹ کی ہدایت پر ہائی کورٹ کا کمیشن بن چکا ہے اور اس کی رپورٹ بھی آ چکی ہے، لیکن نااہلوں کی وجہ سے وزیر اعظم کو آج حقائق پتہ نہیں تھے، جس کی وجہ سے انہیں سپریم کورٹ میں بہت ساری باتیں سننا پڑی. وزیر اعظم نے آج اراکین اور اتحادیوں کا اشعیا دیا، اور خطاب کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے بلند دعویٰ کر دیا کہ اب جہاز سمجھ کر ووٹ قانون پاس کروانا ہے، الیکٹرانک مشین کیوں ضروری ہے وغیرہ وغیرہ اس قسم کے دعوے کر رہے تھے، اور نیب آرڈیننس میں اپنے ساتھیوں اور اتحادیوں کو یقین دہانی کرا رہے تھے. تاہم انہوں نے عدم اعتماد کر دیا وزیر اعظم کے، ان کے ہی اتحادیوں نے. لیکن کچھ ہی دیر بعد جیسے وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا تو فواد چودھری نے ایک ٹویٹ آ گیا سامنے کہ جوائنٹ سیشن، مشترکہ جوائنٹ سیشن مہر کر دیا گیا ہے، اور اس کی ڈیٹ بھی نہیں دی گئی. تاہم سپیکر اس سلسلے میں اسد قیصر روٹھو ہوں کو منائیں گے کہا جا رہا ہے. اس میں ایم کیو ایم نے واہ شگاف کہہ دیا تھا ہم اس میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، اور مسلم لیگ کاف کے پرویز الہی گروپ نے بھی کہہ دیا تھا اگر وہ ساتھ نہ دیتے تو یقیناً وزیر اعظم کے دونوں بل منظور نہ ہوتے اور حکومت کو پوری دنیا کے سبکی کا سامنا کرنا پڑتا. آئینی طور پر تو وزیر اعظم رہتے، لیکن اخلاقی طور پر وہ اپنی اکثریت ثابت نہیں کر سکتے تھے بل ناکام ہونے کی صورت میں، اسی لیے مشترکہ اجلاس کو منسوخ کر دیا. اطلاعات ہے کہ حکومتی اتحادی اور کچھ خان کے اپنے قریبی لوگ بل کی مخالفت کر رہے ہیں. ایم کیو ایم کاف لیگ تو سمجھ آتا ہے کہ پرویز خٹک کا نام آ رہا ہے کہ وہ موصوف بھی اس الیکٹرانک ووٹنگ سے مطمئن نہیں ہے. پرویز خٹک نے وزیر اعظم کو آگاہ کیا کہ اتحادی جماعتیں سمیت پی ٹی آئی کے رکن بھی بل پر اتفاق نہیں ہے. بل مسترد ہونے کے خدشے پر اجلاس کو ملتوی کیا گیا ہے، اور اس طرح وزیر اعظم پاکستان کے لیے ایک مشکل وقت تھوڑی دیر کے لیے ٹل گیا ہے. لیکن وزیر اعظم پرعزم ہے کہ وہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ کریں گے، لیکن نمبر گیم کے لحاظ سے ایسا نہیں لگتا کہ جوائنٹ سیشن سینٹ اور قومی اسمبلی میں یہ بل پاس ہو سکے اب تک کی جتنے حقائق سامنے آئے ہیں. اس موقع پر مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے دعویٰ کیا ہے کہ اب حکومتی اراکین
اراکین سے رابطے نہیں کر رہے بلکہ وہ ہم سے رابطے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے لوگ مسلم لیگ نون سے رابطے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر یہ بل خان کی حکومت منظور نہ کروا سکے تو واضح ہو جائے گا کہ حکومت دونوں ایوانوں میں اکثریت کھو چکی ہے. یہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو مسلم لیگ کی ترجمان انہوں نے کہا ایسے میں حکومت کا چلنا مشکل ہو جائے گا اور کوئی اخلاقی جواز باقی نہیں رہے گا. اس موقع پر محترمہ مریم اورنگزیب نے کہا مہنگائی میں عروج پر ہے, بیڈ گورنرز کی کوئی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی. اب ناظرین خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ اداروں و شمارات کو بھی ہفتہ اعداد و شمار جاری کرنے سے روک دیا گیا تاکہ مہنگائی کا پھیلتا ہوا جن سے لوگ اس کی اصل انفارمیشن سے محفوظ رہے, بجائے اس کے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جاتا, ادویات اور دیگر چیزوں میں کمی کی جاتی. ان کی اشاعت پر کمی کر دی گئی ہے اور یہ میڈیا پر قدغن لگانے کے مترادف ہوگا. ناظرین دوسری جانب اسلام آباد سے خبر آ رہی ہے کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین کو بڑا ریلیف دلانے کے لیے اہم طاقتیں سرم گرم ہو گئی ہیں اور وہ عدالتوں سے ریلیف لے سکتے ہیں. اس کے لیے وہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں جو ان کا قانونی حق ہے, لیکن بعض آئینی ماہرین کہتے ہیں کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین عدالت میں نہیں جا سکتے کیونکہ ٹیم اپیل کا ٹائم فریم انہوں نے گزار دیا ہے, اور نواز شریف تو 2 سال سے اشتہاری ہیں, مجرم ہیں, بھگوڑے ہیں. جب تک وہ سلنڈر نہیں کرتے اپنے آپ کو آ کے عدالتوں کے سامنے گرفتار نہیں ہوتے تو کو سپریم کورٹ سے ریلیف نہیں لے سکتے. اس موقع پر اپوزیشن نے وکلا پر بھی خاصی محنت کرنی شروع کر دی ہے. اس سلسلے میں سپریم کورٹ بار کے صدر احسن بور نے آج ان خیالات کا اظہار چیف جسٹس کے بعد آرٹیکل 62 کی تشریح کے حوالے سے ریٹ دائر کی جائے گی کہ نیب قانون بھی چیلنج کیا جائے گا. کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ بار نیب ترمیم میں آرڈیننس میں چیلنج کرے گی. اگر سپریم کورٹ جاتی ہے تو یقیناً اس کیس کا ایک بہت بڑا وزن ہوگا. اگر اس کا فیصلہ حکومت کے خلاف آتا ہے تو یہ حکومت کی ایک اور سبکی ہوگی. دیکھیں اب آنے والے دنوں میں اب کیا کیا ہوتا ہے. دسمبر اور جنوری بہت دلچسپ ہوتا جا رہا ہے. گرگڑ کی طرح بدلتی صورتحال. شہباز شریف جو آصف علی زرداری میں پٹا ڈال کے گھسیٹنا چاہتے تھے اور زرداری جو نواز شریف کو کہتے تھے نصور ہے, کہا جا رہا ہے ان دونوں کے بھی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں اور ان دونوں نے اس بات پر ایگریمنٹ کیا اوورسیز پاکستان کو ووٹ کا حق نہیں دیا جائے گا, الیکٹرانک مشین کو نہیں آنے دیا جائے گا اور نیب آرڈیننس کی کھل کے مخالفت کی جائے گی. 30 کے قریب وزیر موجودہ حکومت آئین میں ترامیم لا رہی ہے جس کا اکثریت سے قبول ہونا ناممکن لگ رہا ہے. ناظرین کل کے اجلاس میں اپوزیشن کے 117 اور حکومت کے 104 اراکین تھے, تو اب ٹوٹل 400 میں سے کہا جا رہا ہے صرف 2 نمبر کا فرق ہے سینٹ اور قومی اسمبلی میں جوائنٹ سیشن میں. اگر حکومت کو بل میں منظور نہیں کرا سکتی تو یقیناً ان کے لیے اخلاقی سوال پیدا ہوگا. قانونی طور پر عمران منصور اور اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ انہیں ریزائن نہیں دینے کی کوئی ضرورت نہیں, بل منظور ہونا یا نہ ہونا یہ کوئی اہم نہیں ہے. تاہم اگر فنانس بل آتا ہے, بجٹ منظور نہیں ہوتا, اس پر وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑتا ہے. وزیر اعظم ذرائع کے مطابق کہا جا رہا ہے اب بھی پرعزم ہے. انہوں نے آج رات میٹنگ کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر جب تک وہ وزیر اعظم رہتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ اور اوورسیز پاکستان کو ووٹ حق دلانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کریں گے جس پہ اپوزیشن چیخے چکاہے جو مرضی جائے, لیکن وہ اوورسیز کو ووٹ کا حق لے کے دیں گے اور الیکٹرانک ووٹنگ لائیں گے تاکہ دھاندلی کا چیپٹر ختم ہو. ادھر سوال صرف ایک اتنا پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کی دھاندلی کے خلاف جدوجہد قابل تحسین ہے. انہوں نے 126 دن دھرنا بھی دیا, لیکن سیالکوٹ ڈسکے میں الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں حکومتی شخصیات اور سیاسی اور سرکاری افسر اے سی اور ڈی پی او کے نامزد ہونے کے بعد وزیر اعظم ان کے خلاف کارروائی نہ کریں گے تو ان پر ایک سوال ضرور اٹھے گا کہ جس شخص نے 22 سال کرپشن کے اور دھاندلی کے خلاف جدوجہد کی, اسی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت میں سیالکوٹ ڈسکے میں دھاندلی ہوئی اور اس کی رپورٹ بھی سامنے آ گئی. اب وزیر اعظم کی اپنی جماعت کے کچھ لوگ پریشر ڈال رہے ہیں کہ سر کارروائی نہ کرے, یہ تو حکومت کی بہت زیادہ سبکی ہوگی, لیکن وزیر اعظم کہتے ہیں کہ دھاندلی کرنے والا کسی بھی جماعت سے ہو اس کو قرار واقعہ سزائے دوں گا. اب وزیر اعظم بڑے امتحان سے آج کل گزر رہے ہیں. کبھی اپوزیشن اتحادی جماعتیں ناراض ہو جاتی ہیں, کبھی حکومت کے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, کبھی اپوزیشن سازشیں کر رہی ہے. دوسری طرف شہباز شریف کا طاقتور حلقوں کے قریب ہونا, کیا اس سے شہباز شریف کی طاقتور حلقوں سے قربت
وزیر اعظم عمران خان اور طاقتور حلقوں کے فاصلے کا باعث تو نہیں بن جائے گی. اس کے لیے وزیر اعظم کو حالات کے مطابق بر وقت فیصلے کرنے ہوں گے اور عوامی مفاد میں کرنے ہوں گے. وزیر اعظم کے لیے آج بھی پی ڈی ایم اور اپوزیشن سے بڑا چیلنج مہنگائی، بے روزگاری اور کرپشن ہے. وزیر اعظم پرعزم ہے کہ وہ 2027 تک وزیر اعظم رہیں گے. ناظرین، تمام صورتحال آپ تک رکھیے. اگر عارف حمید بھٹی کا یوٹیوب چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کر لیں، جیسے ہی نئی انفارمیشن آئے آپ تک پہنچ سکے. پاکستان زندہ باد.